السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہینہ ہے محرم کا، چرچے اور تذکرے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ جانتے ہیں آپ حضرت حسین کے خانوادے کو جاننا چاہیے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی بڑی اچھی اوصاف ہیں اور ان کے اچھے تذکرے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام ہے ابو طالب۔ ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے ہم سب کو معلوم کرنا چاہیے، معلوم رکھنا چاہیے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، ایک کا نام طالب ہے، اور ایک کا نام عقیل ہے، اور ایک کا نام جعفر ہے، اور ایک کا نام علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طالب کے بارے میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے تاریخ میں کہ وہ سفر میں گئے تھے، کسی سفر میں، اور وہ گم شدہ ہو گئے۔ اور عقیل، جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الحمدللہ دولت اسلام سے مالا مال ہوئے۔ ابو طالب کی مالی حالت کچھ ٹھیک نہیں تھی، معاشی تنگی تھی، تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور یہ فرمایا کہ ہم ایسا کریں گے کہ ابو طالب ہمارے چچا معاشی تنگی میں ہیں، لہذا ہم ان کے صاحبزادوں کو اپنی کفالت میں پرورش میں لے لیں گے۔ چنانچہ ان دونوں نے مشورے کے بعد اپنے چچا ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ ہم یہ مشورہ کیے ہیں کہ ہم آپ کے صاحبزادوں کو کفالت میں لے لیتے ہیں۔ تو ابو طالب نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، عقیل کو تو ہمارے پاس چھوڑ دیں، تو البتہ جعفر اور علی کو آپ حضرات لے سکتے ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر کو اپنی کفالت میں لے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کفالت میں لے لیے۔ کتنے عظیم الشان آپ کی شان ہے حضرت علی کی، کہ حضرت علی کو نبی کی کفالت میں، پرورش میں، تربیت میں رہنے کا شرف نصیب ہوا۔ دوستو، ہمیں یہاں ایک سبق ملتا ہے کہ خاندان میں کوئی مفلوق الحال رہتے ہیں تو ان کی اور ان کی اولاد کی خبرگیری کرنا، ان کے اخراجات کی کفالت لے لینا، یہ خاندان کے ذی علم اور ذی استعداد اور صاحب ثروت احباب کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مست ہیں، اور خاندان میں فلاں غریب ہے تو ان کی کوئی دیکھ بھالی نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کا یہ عمل ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی مخلوق الحال ہے، تنگ دست ہے، معاشی تنگی ہے، تو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے واسطے آگے بڑھنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ ہے کہ جس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرمائیں تو اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے ایک خاتون ہیں جن کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بعد نمبر 2 پر اسلام قبول کرنے والے، اور لڑکوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بھی آپ کی امتیازی شان ہے آپ کی۔ اور آگے بڑھیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات میں، اوصاف میں ایک بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی بچپن سے ہی شرک و بت پرستی کے کام سے دور تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور کفالت نصیب تھی۔ جس کو نبی کی تربیت اور کفالت نصیب ہو وہ شرک و بت پرستی کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت علی کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت میں کفار و مشرکین کی کچھ امانتیں آپ کے پاس تھی، تو حضرت علی کو آپ نے فرمایا کہ علی میرے بستر پہ رات گزارو اور صبح اٹھنے کے بعد میں یہ امانتیں واپس دے کر آنا۔ تو اس رات میں بستر رسول پر آرام کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد حضرت علی کا نکاح ہجرت کے 2 سال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔
حضرت فاطمہ سے نکاح کے بعد میں جو اولاد تولد ہوئی ہیں ان کا نام ہے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ مختصر تاریخ ہے حضرت حسین کے خانوادے کی۔ جس وقت میں حضرت علی کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، بڑی سادگی کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ میں، بغیر کسی شور شرابے کے، بہت ہی سادگی کے ساتھ میں، بغیر کسی رسومات کے، بغیر کسی خرافات کے ہوا ہے۔ آج یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس موقع پر ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جہاں حضرت حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کرتے ہیں، تو ان کے خانوادہ اور ان کے والد اور والدہ کو بھی یاد کریں اور ان کی شادی کا بھی تذکرہ سنیں اور ان کی اوصاف کا بھی تذکرہ سنیں کہ کس طریقے سے وہ شرک اور بت پرستی سے بچتے تھے اور کس طریقے سے سادگی کے ساتھ میں نکاح فرمائیں اور کس طریقے سے وہ ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے دین الہی کی اشاعت میں حصہ لیا کرتے تھے۔ حضرت علی کو اسی لیے اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے۔ ہمیں ان اوصاف کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو ان کے مطابق عمل نصیب فرمائیں۔ یہ ایک کلپ تھی جو اس وقت میں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پھر حضرت حسین کے تذکرے کے ساتھ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو